کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ۔ نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی و انا من الحسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ ہمارے ہیں حسین کے ساتھ تسلیم احمد صابری آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہے۔ منزل بمنزل سفر کربلا بیان کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام 60 ہجری میں جب یزید تخت نشین ہوا تو یہ سمجھ لیجئے کہ ان ناقابل برداشت مصیبتوں، ایک اس انتہائی تکلیف دہ حکومت کا آغاز ہو رہا تھا اور تمہید تھی، یوں سمجھ لیجئے کہ جو آگے چل کر تاریخ انسانی کے اس دل خراش واقعے کا سبب بنی ہے، جو ظلم و بربریت اور درندگی کی ایک خون میں ڈوبی ہوئی داستان ہے۔ در حقیقت یزید یہ سمجھتا تھا، یہ جانتا تھا کہ جب تک وہ 3 ہستیاں سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب تک بیعت حاصل نہیں ہوگی، حضرت عبداللہ بن عباس بھی ان میں شامل ہیں، جب تک ان کی بیعت حاصل نہیں ہوگی اس وقت تک میری حکومت مضبوط اور مستحکم نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے وہ کسی بھی حد کو کراس کرنے کے لیے تیار تھا، کسی بھی کوئی بھی واقعہ کرنے کو تیار تھا، کچھ بھی اس حکومت کے لیے، چند روزہ نام نہاد حکومت کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ امام تو مدینہ چھوڑ چکے ہیں، مکہ کی طرف، مکہ المکرمہ کی طرف روانگی ہو چکی ہے، حج کا ارادہ ہو چکا ہے، لیکن وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح سے، لیکن امام نے اس چیز کو سمجھ لیا تھا، تو آپ نے ایک وصیت اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو دی تھی۔ اس وصیت کا بھی تذکرہ آج ہوگا اور اس سفر کی آگے جو منزل بمنزل سفر ہے اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز اسکالر، ممتاز عالم دین، حضرت علامہ مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ممتاز اسکالر پروفیسر سید ساجد علی زیدی صاحب۔ السلام علیکم زیدی صاحب، بہت شکریہ آپ کی بھی آمد کا۔ مفتی صاحب، عام طور پر وصیت، ایک عام انسان کی وصیت اور ایک نبی ہو یا غیر نبی کسی برگزیدہ ہستی جس طرح امام کی وصیت ہے، کیا عنوان کا فرق اور اس کی اہمیت کا فرق کیا ہوتا ہے عام طور پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وصیت کے معنی ہے تلقین کرنا، نصیحت کرنا، اور اس بات کو اس انداز سے پیش کرنا کہ میرے بعد تم نے یہ کام کرنے ہیں، اس کو وصیت کہا جاتا ہے۔ وصیت مال کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے، جیسے ہمارے ہوتے میں فلاں جو ہے وصیت کر کے گیا ہے تو اس کا مال فلاں جگہ پہ لگا دیا جائے، اس کی بھی شرعی حیثیت دیکھنی ہوتی ہے کہ وہ جائز وصیت ہے کہ ناجائز، اس کی حیثیت کیا ہے۔ تو یوں وصیت یعنی اپنے کسی قول کو کسی غیر پہ نافذ کرنا، اس کو وصیت کہا جاتا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو اپنی اولادوں کو نصیحت کی تھی، اللہ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 132 میں اسے ذکر فرمایا، وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ۔ یعنی یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی ہے کہ اے میری اولاد، اللہ نے تمہارے لیے اسی دین کو پسند کیا ہے، دین حنیف کو پسند کیا ہے، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ، تم نے اس حال میں مرنا ہے کہ تم ایمان کی حالت میں دنیا سے جاؤ۔ تو ایمان کے اعتبار سے وصیت کی گئی۔ علماء نے لکھا ہے اس کی تفسیر میں کہ جب بھی کوئی شخص کسی عہدے پر ہو، یعنی نبی اپنی امت کو وصیت کریں گے، خلیفہ یا امیر المؤمنین اپنے جو نیچے ان کے لوگ ہیں ان کو وصیت کریں گے جنہوں نے ان سے بیعت کی ہے، اسی طریقے سے باپ اپنی اولاد کو اور استاد اپنے شاگردوں کو وصیت کرے گا، شیخ اپنے مریدین کو تلقین کرے گا، اور وہ تلقین اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اعتبار سے ہوگی، وہ تلقین و وصیت نیکی کے راستے پہ چلنے کے اعتبار سے ہوگی، وہ تلقین
انہیں ظاہر اور باطنی امراض سے نجات دلانے کے لیے ہوگی۔ یہ وصیت کی اہمیت اتنی زیادہ ہے جس کو ہم وصیت بھی کہہ دیتے ہیں، آج کل ہمارے یہاں نصیحت بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ اچھا ایک چیز میں اور بھی سمجھنا چاہوں گا، وصیت جو ہے نا خاص ہمارے ہاں جڑی ہوئی ہے انتقال سے، کہ اب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، تو اس کا معنی خاص رخصت سے ہی ہے یا عام طور پہ وصیت؟ دیکھیے وصیت کا ہمارے یہاں جو تصور ہے وہ یہی ہے، اس وقت جو اگر فقہی اصطلاح میں جو ہم بات رائج کریں، ہے جی ایک فقہی اصطلاح میں اور ایک عرف عام میں۔ عرف عام میں تو یہ کہ بھائی ہمارے ابا یہ بات کہہ کے گئے تھے، ابا کی وصیت تھی، اب ابا نے چاہے بطور وصیت وہ بات کہی ہو یا نہ کہی ہو۔ ٹھیک ہے، ایک یہ ہے کہ وصیت باقاعدہ لکھی جاتی ہے کہ اگر میرا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو یہ، اس کو یہ، اس کو یہ، اس کو یہ، تو پوری پھر تفصیل اس کی ذکر کی جاتی ہے۔ یا بندہ کہ سفر پہ جاتا ہے، کہتا ہے کہ اگر میں سفر پہ گیا اور میرے پیچھے یہ معاملات ہو جائے پھر ان چیزوں کو اسی طریقے سے آپ نے دیکھنا ہے۔ تو اس وصیت کی نوعیت جو ہے وہ الگ الگ صورتوں میں ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان شہزادوں کے لیے یا اہل بیت کے لیے بھی وصیت فرمائی امت کو، ٹھیک، تاکہ موضوع سے ہم جڑے رہیں۔ وصیت فرمایا کہ تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے وعطرتی، اور دوسری جو ہے میری اہل بیت ہے۔ فرمائے کہ دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ میں قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ مختلف احادیث سے مختلف الفاظ ہیں۔ فرمائے یہ دونوں جو ہے وہ بھاری چیزیں ہیں، ایک کے ساتھ دوسری جڑی ہوئی ہے، یہاں تک کہ یہ دونوں حوض کوثر پر پہنچ جائیں گے۔ اور خیرکم کے الفاظ حدیث کے اندر ہیں، فرمایا کہ میرے اہل بیت کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان کرنا، اچھا کہنا، اچھا خیال رکھنا، اچھی بات رکھنا، کبھی کوئی شر کا پہلو اس کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ تو یہ بھی حضور کی وصیت ہے جس پر امت کو عمل کرنا ضروری ہے کہ حضرات اہل بیت اطہار، اور بالخصوص میں اس دور میں کہتا ہوں کہ جو سادات کرام ہیں ان کا ادب و احترام حضور کی حدیث کی روح سے مجھ پر آپ پہ واجب کر دیا گیا۔ اہل بیت کا ہی ادب ہے۔ جی اہل بیت اطہار کا ادب۔ قبلہ کیا فرمائیں گے جو امام کی وصیت ہے وہ کن چیزوں کا احاطہ کر رہی ہے؟ امام کی وصیت ان چیزوں کو ادا کر رہی ہے کہ حق اور سچ کو نہ چھوڑا جائے۔ ٹھیک ہے، یعنی کتنا بھی خراب وقت آ جائے اور کوئی بھی ایسا وقت جس کی طرف جان مال کا ضرر نظر آئے تو اپنے قدم بڑھانے ہیں، ہٹانے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو امام علیہ السلام نے دین کے لیے وہ کام کر کے بتایا ہے، کیونکہ پہلے امام کی عظمت کو آپ صرف تھوڑا سا سمجھیے کہ یہ کون سے امام ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں اور حسین پشت رسول پر آ جاتے ہیں، صحابہ کرام آپ کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں، تو تمام صحابہ اس انتظار میں ہیں کہ رسول اکرم سجدے سے سر اٹھائیں، لیکن نبی معظم سر نہیں اٹھاتے، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہتے جاتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ آپ کو 72 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ ذکر سجدہ کرنا پڑا۔ اور جب حسین اپنی مرضی سے اترے ہیں تو گویا تمام صحابہ کو گواہ کر کے بتا رہے تھے کہ اگر حسین کی مرضی ہے تو میں سجدے میں ہوں اور ذکر خدا ہوتا رہے گا، جب حسین اتر آئیں گے تو اس کے بعد، یعنی حسین علیہ السلام کی عظمت بتائی تھی۔ اب حسین علیہ السلام اپنی وصیت میں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو کچھ بھی ہو جائے آپ نے دین سے فرار کا راستہ اختیار نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے، اگر میں مارا بھی جاؤں تو ان مستورات کو لے جا کر جائے امن میں پہنچا دینا، یعنی مدینے پہنچا دینا۔ ٹھیک، تو یہ راستہ ایک دیا تھا کہ امام عالی مقام کسی موقع پر یہ نہیں چاہتے تھے کہ میرے اصحاب یا میرے انصار بلا وجہ کسی زبان کی شرارت کی وجہ سے، کسی کے عمل کی وجہ سے کسی بے رغبی کا شکار ہو جائیں۔ تو امام علی مقام نے اس وصیت میں یہی فرمایا کہ آپ ان مستورات کو لے کے جا سکتے ہیں، ان بچوں کو لے کے جا سکتے ہیں، امن کی جگہ پر لے کے جا سکتے ہیں، اور لیکن دین کو بچانا ہے، شریعت کو بچانا ہے۔ تو امام کا مقصد صرف شریعت کو بچانا تھا، اور وہ امام نے کر کے ثابت کر کے بتا فتنہ و فساد سے، خون ریزی سے بچانا، فساد سے، خون ریزی سے امام نے ہر منزل پہ آگاہ کیا ہے کہ فتنہ و فساد کی طرف ہم نہیں جا رہے، ہم امن کی طرف جا رہے ہیں۔ صحیح۔ ناظرین ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ عید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ، صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین و منی
وأنا من الحسين عید کربلا ہے یہ رسول کی دعا ہے یہ نہ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، جرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وأنا من الحسین۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمارے ہیں حسین۔ تسلیم صابری کے ساتھ ہم اس وصیت کا تذکرہ کر رہے ہیں جب مدینے سے رخصت ہوتے ہوئے امام نے محمد بن حنفیہ اپنے بھائی کو وہ وصیت دی تھی، اور وہ کن چیزوں کا احاطہ کرتی ہے پروفیسر صاحب نے بھی ذکر کیا ہے۔ اچھا، اس کے پیچھے ان خطوط کا بھی تو عمل دخل تھا نا، جو وصیت میں کہ جو خطوط کوفہ سے آ رہے تھے بار بار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اس دور میں 18,000 15,000 20,000 جو مختلف روایات ہیں 10,000 یعنی ہزاروں کی تعداد میں خطوط کا آنا، جی ہاں، یہ اس بات کی علامت تھی کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتماد ہے اور یزید پلیث پر اعتماد نہیں ہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بلہبی۔ تو یہ دو چیزیں چلتی رہی ہیں۔ کبھی بھی کوئی شخص اگر آتا ہے اپنی طاقت کے زور پر تو لوگ اس کی طاقت کو قبول نہیں کرتے، ہمیشہ ڈائلاگ کی بات کی جاتی ہے، ہمیشہ بات کی جاتی ہے کہ آپ کا نظریہ کیا ہے، کس نظریے پر آپ آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہی حق اور باطل کا ایک فرق ہوتا ہے کہ اندھی تقلید نہ کی جائے بلکہ جو بات کر رہا ہے اس کی دلیل کو دیکھا جائے، سمجھا جائے۔ اور پھر دوسری بات ہے کہ اگر بہتر آپشن موجود ہے آپ کے پاس تو آپ کسی ایسی کی طرف کیسے جا سکتے ہیں کہ جس کا اپنا کوئی کلیبر نہ ہو، اپنا کوئی کریکٹر ہی نہ ہو۔ تو یہ ساری وجوہات تھیں جس کی وجہ سے خطوط آ رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ بھئی 1,000 افراد جمع ہوئے، انہوں نے 1,000 خط لکھ کر ایک بندے کو دیا، وہ 1,000 خط لے کر آ گیا، بلکہ مسلسل قاصد آ رہے ہیں، مسلسل قاصد آ رہے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں خطوط کا آنا یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس جانب مائل کر گیا کہ اگر قیامت کے دن انہوں نے مجھ سے یہ سوال کر لیا یا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کر دیا کہ ہم نے تو آپ کے نواسے کو کہا تھا کہ ہمارا دین بچانے کے لیے آ جائے، یہ یزید پلید ہم پر قابض ہو گیا ہے اور ہمیں جو ہے زبردستی اس کی بیعت پہ مجبور کیا جا رہا ہے، امام حسین نے ہماری داد رسی نہیں کی، ہماری فریاد نہ کی، تو حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کر سکتے کہ ہم جو ہے کیا کر سکتے تھے، ہم نے تو دعوت دی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس دعوت کو قبول کیا، حالانکہ اس وقت بھی یہ رائے وہاں موجود تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے تشریف لے گئے، لیکن کوفی لا یوفی، انہوں نے آپ کے ساتھ وفا نہیں کی اور ان کی شہادت وہاں پر ہو جاتی ہے، اور پھر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس جو ہے مدینہ منورہ آنا پڑ گیا، وفا وہاں نہیں ملی۔ اب ان کے خطوط پر، ان کے قول پر کیسے اعتماد کیا جائے، ان کی بات کو کیسے سنا جائے؟ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی بات بار بار کہتے تھے سب لوگوں سے اور اپنے احباب سے کہ یہ بتائیے کہ اتمام حجت کے لیے ان کے پاس مجھے جانا تو پڑے گا نا، اب ان کی وفا ہے، یہ کرتے ہیں نہیں کرتے، لیکن ہم جس گھر سے ہیں ہمارا گھر تو وفا کا مرکز ہے، اب انہوں نے بلایا ہے، اگر ہم ہی داد رسی نہ کریں تو ان کی آواز کو کون سنے گا؟ تو یہ وہ ساری باتیں کہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر تھی، اور پھر ہوتا ہے کہ ایک آدھ قاصدانہ مسلسل افراد کا آنا، مسلسل اس دعوت کا آنا، پھر آپ نے اس کو قبول کیا اور امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو وہاں پر بھیجا، اور پھر جو انہوں نے وہاں سے واقعات بھجوائے کہ یہاں پہ بہت امن کی بات ہے، لوگ آپ کے ساتھ ہیں اور جو ہے وہ سب، لیکن جاتے جاتے لوگوں نے امام حسین سے یہ بات کہی تھی اور کہنے والے نے یہ بات کہی تھی کہ ان کے دل اگرچہ آپ کے ساتھ ہوں گے لیکن ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، ان کی تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، یہ بات کہی گئی تھی۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اس وفا کی منزل پر تھے، اس مقام پر موجود تھے کہ جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت کو پورا کرنا تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی تکمیل ہونی تھی، وفدینہ بذبح عظیم کی عظیم منزل پر آپ کو فائز ہونا تھا، تو لہذا اس وجہ سے آپ نے اپنے ان اصحاب کو وصیت بھی فرمائی۔ پھر آپ دیکھیں جگہ جگہ وصیتیں مل رہی ہیں، جب آپ جا رہے ہیں اندر گورنر مدینہ کے پاس، حاکم مدینہ کے پاس وصیت کر کے جا رہے ہیں کہ جب تک میری آواز بلند نہ ہو جائے آپ نے اندر نہیں آنا، اور پھر واپس نکلنا ہے تو کہا کہ ہم جا رہے ہیں، آپ لوگ سب مدینہ منورہ میں موجود رہے، پھر اصحاب رسول کو تلقین کرنا، تو یہ وصیتیں آپ کی مسلسل چلتی رہیں، اور جو پھر آگے انشاءاللہ آگے بات چیت ہوگی تو جو خطبات ہیں ان میں جو وصیتیں آپ نے فرمائی ہے ظاہر ہے کہ ان کا بھی ایک بڑا عظیم الشان تذکرہ کیا جاتا ہے، اور اس سب میں ایک تسلسل ہے، مسلسل یہ بات بیان کی جا رہی ہے
کہ اگر ہم جا رہے ہیں تو ہمارا مقصد فقط ایک ہے کہ نانا کے دین کو بچا لیا جائے، نانا کے دین پر کوئی آنچ نہ آنے پائے، نانا کا دین ہمیشہ سربلند رہے۔ زیدی صاحب کیا کہتے ہیں جو راستہ چنا ہے مکہ جانے کے لیے امام نے، وہ کس رویے کی طرف نشاندہی کرتا ہے جو مکے کی طرف روانگی کے لیے راستہ چنا گیا ہے؟ دیکھیے بتانا یہی ہے کہ ہرگاہ مسلمان آگاہ ہو جائیں اور کوئی غافل نہ ہو کہ نبی کا نواسہ جا رہا ہے، نبی کا بیٹا جا رہا ہے، اب نانا کی منزل پر ہیں تو بیٹا ہے، آیت بتا رہی ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، جی ہاں، یہ آیت بتا رہی ہے کہ نبی کے بیٹے کا کردار کس نے ادا کیا؟ حسن و حسین علیہ جی ہاں، السلام نے بالکل کیا بے ہے۔ شک۔ تو وہ یہ بتانا چاہتے تھے، ہر گاہ منزل پر آگاہ کر دینا چاہتے تھے کہ یہ معمولی کوئی شخص نہیں جا رہا اپنے قافلے کو لے کر کے، اور مستورات بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، تو بوڑھے بھی ہیں، اس میں تمام لوگ موجود ہیں۔ تو لوگ کبھی غافل ہوں، یہ سوچ رہے ہوں کہ یہ اپنے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے یا اپنے مطلب کو حاصل کرنے کے لیے یا مظلوم بننے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ نے کہا ہم جائے امن میں جائیں گے اور مکے کے راستے کو اختیار کیا۔ تو مکے کا راستہ کوئی ویران راستہ نہیں تھا، جی ہاں، مکے کا راستہ آنے والے بھی آ رہے تھے اور جانے والے بھی جا رہے تھے، جی اور ہاں، جیسے کہ مفتی صاحب نے کہا وہ خبر دے کے جا رہے تھے کہ آپ کے ساتھ زبان کے ساتھ ہیں لیکن تلواریں دوسری طرف ہیں، جی ہاں، وہ یزید کے ساتھ ہیں۔ تو مکے کا راستہ عظیم راستہ تھا، اور امام مکے کی حرمت کو جانتے تھے اور لوگوں پر واضح کر دینا چاہتے تھے کہ تمہارے دلوں پر کیا مہر لگ گئی ہے، تم سمجھ نہیں رہے ہو کہ شریعت کیا ہے، نانا کا دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، لا الہ الا اللہ کیا زبان سے جاری کیا ہے، صرف دل میں بھی اسے قبول کریں اور اس کے اثرات ہونے چاہیے۔ اور جناب جوش نے اس کے لیے بڑی واضح سی ایک بات کہی ہے کہ تاریخ دے رہی ہے آواز دم بدم، دشتے ثبات و عزم ہے، دشتے بلا و غم، صبر مسیح جرت سقراط کی قسم، اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم، ارے جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے، اس سورما کا اسم گرامی حسین ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو یہ منزلیں جو بتائی گئی ہیں کہ صبر مسیح جرت سقراط کی قسم، سقراط کو زہر کا پیالہ دیا گیا تھا، نظریے سے نہیں ہٹا تھا، کہنے لگا میں زہر کا پیالہ پی سکتا ہوں۔ تو جب ایک سقراط نظریے سے نہیں ہٹ سکتا تو یہ تو نبی کے بیٹے ہیں، نظریے سے کیسے ہٹ جائیں گے؟ انہیں تو اسلام کو بچانا ہے، اور ان کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے۔ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے اور حنین آخری ہے، جی ہاں، یہ اس علی کا بیٹا ہے۔ جی، دونوں احباب سے بس اختصار کے ساتھ چند جملے، اگر اس وصیت کو جس کی اہمیت بہت زیادہ ہے ایک بطور پالیسی سٹیٹمنٹ دیکھا جائے تو خیر کی جانب سے شر کے مقابلے میں جو خیر کی جانب سے پالیسی سٹیٹمنٹ آ رہی ہے اس میں کتنی بصیرت ہے، کتنی للہیت نظر آتی ہے، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے امام چند حسین جملوں رضی میں۔ اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے گئے ہیں اور یہ پورا واقعہ جو ہے مکمل ہوا ہے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اس نظریہ جو نظریہ آپ کا ہے نانا کے دین کو بچانے کا، اسے اس انداز سے بچایا کہ سر کٹ گیا مگر باطل کے آگے جھکا نہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، قرآن اور اہل بیت، قرآن کا اور اہل بیت کا تعلق اتنا مضبوط ہے کہ سر کٹ گیا مگر قرآن زبان سے ہمیشہ جاری رہا۔ تو یہ وہ بات ہے جسے ہمیں سمجھنا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار اور خاص طور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی جس مقصد کے لیے گزاری، جان دینے کے بعد بھی اس مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو ہمیں بھی یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے کچھ اور ہم کر جائیں، بعد میں کچھ اور کر جائیں۔ میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اپنے دل کو صاف کر لیجئے، یا تو یزید کو بٹھا لیجئے یا حسین کو بٹھا لیجئے، یا تو آپ یزیدی بن جائیں یا حسینی بن جائیے، نام زبان سے حسین کا، کام یزیدیوں والے، اس کا مطلب ہے آپ نظریے پر نہیں ہے، زبان آپ کی کچھ کہہ رہی ہے، دل آپ کا کچھ اور کہہ رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ نہ اب کبھی حق و باطل میں رابطہ ہوگا، حسین ابن علی درمیان سے گزرے ہیں، اور یہ فلسفہ کربلا یا فلسفہ شہادت یا مولا حسین علیہ السلام کا پیغام یا مولا حسین کی وصیت یہ بتا رہی ہے کہ آج بھی کربلا کا واقعہ سن 60 ہجری سے شروع ہو کر کے 61 ہجری میں شہادتیں ہوتی ہیں، آج بھی روزے روشن کی طرح ہے۔ دنیا کا کوئی بھی چینل ایسا نہیں ہے اس وقت، جتنے چینل چل رہے ہیں، جس پر کربلا کا واقعے کو باقاعدہ اجاگر نہ کیا جا رہا ہو اور بتایا نہ جا رہا ہو۔ تو حسین علیہ السلام کو مظلوم بتایا جاتا ہے، ہر دنیا کے جتنے بھی چینل ہیں آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے حسین علیہ السلام کی مظلومیت کو بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کر دیا اور کس نے کیا تھا۔ اسے پلید کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے کہ یزید پلید ہے،
اور حسین علیہ السلام کو باقاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ حسین علیہ السلام ایک حق کا پیکر تھے، انسانیت کا پیکر تھے. انسانیت، جو پورے قرآن کا موضوع انسانیت ہے، وہ حسین علیہ السلام نے اس موضوع کو ثابت کر دیا کہ یقیناً. دیکھو ہمارے سر تن سے جدا ہو گئے، لیکن جب نیزے پر اس سر کو چڑھایا گیا ہے تو اس نیزے پر بھی جا کر کے سورہ کہف کی تلاوت کی گئی. صحیح. تو امام علی مقام یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا اور حق کا راستہ جدا جدا نہیں ہے، ہمارا اور قرآن کا راستہ جدا جدا نہیں ہے، اسلام کا اور ہمارا راستہ جدا جدا نہیں ہے. اور یہی تاریخ قیامت تک لے کر کے چلے گی کہ جب بھی یہ کربلا، یہ محرم کا چاند ہوا کرے گا تو کربلا کا واقعہ دہرایا جائے گا. کتنے بھی صحیح. لوگ آتے رہیں اور جاتے رہیں، کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہ روشنی ملتی رہے گی، یہ راستہ ملتا رہے گا. یقیناً. بہت شکریہ مفتی صاحب، قبلہ پروفیسر آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام، یزید واقف تھا، اسی لیے وہ کسی بھی ظلم کی، کسی بھی اور جبر بربریت کی کسی بھی حد کو پار کرنے کے لیے آمادہ بیٹھا تھا، تیار بیٹھا تھا. وہ جانتا تھا کہ بیعت کے لیے مقصد تو بیعت حاصل کرنا تھا، سر حاصل کرنا یا قتل کرنا اس کے مقاصد میں سے نہیں تھا. مقصد بیعت لینا تھا، اس بیعت کے لیے وہ قتل تک کرنے کو تیار تھا، ظلم و بربریت کی کسی بھی منزل پر پہنچنے کو تیار تھا. وہ بھی شاید اس کے لاشعور میں یہ وہ جانتا تھا کہ یہ بنو ہاشم کا خون ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون ہے. سر تو دے سکتا ہے، بیعت نہیں کر سکتا، ہاتھ نہیں دے سکتا ہے، یہ سر تو دے سکتا ہے، سر قربان تو کر سکتا ہے، جان کا نذرانہ تو دے سکتا ہے. اسی لیے اس نے آرڈر دے دیے تھے کہ بیعت لو، اور اگر بیعت نہ دیتے ہوں، بیعت نہ کرتے ہوں، بیعت کے لیے آمادہ نہ ہوتے ہوں تو بس پھر قتل کر دیا جائے. نہ دیکھا جائے کہ کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے، کوئی مرد ہے یا بچہ ہے، کوئی جوان ہے یا بوڑھا ہے، نہ دیکھا جائے. تو یہ ایک ایسی بربریت کی ایک طرف سے داستان تھی، ایک ظلم کی داستان تھی، اور دوسری طرف امام کا رویہ ہے جو رہتی دنیا تک کے لیے مثال بن گیا ہے اور ایک انقلاب کی بنیاد بنا ہے. ناظرین کرام، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. جڑے رہیے اس پروگرام کے ساتھ. ہمارے ہیں حسین دیکھتے رہیے تسلیم صابری کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم. تسلیمات. جرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حسین منی و انا